سمینہ صاحبہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، وہ بچہ پہلے بھی یہی رزلٹ لاتا رہا ہے، اس مرتبہ بھی اگر فیل ہو گیا تو کس بات کا دکھ ہے آپ کو؟ مجھے یہی مزے کی بات سب سے لگی کہ پہلے ہم یہ سارا کیس بلڈ کرتے ہیں کہ جی وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، اور اس کے بعد پھر ہم اسی کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، اٹس اوکے، ہم کبھی اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ بالکل بات درست ہے، اس بات سے تو میں اگری کرتی ہوں کہ پرابلمز رہے ہیں ہر انتخابات کے حوالے سے۔ آپ نے چونکہ بات کہتی تو یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس بات کا بھی پھر تمسخر اٹھتا ہے کہ جناب جب آپ کے لیے سب کچھ خراب ہو رہا تھا تو آپ تو مزے لے رہے تھے، آپ تو جھولے لے رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اب جب خود آ کے تکلیف ہوئی ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو رولز آف گیمز کی جو بات ہو رہی تھی نا، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کا آلریڈی سیٹ ہے، وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو بتا چکا ہے کہ کیسے ملک چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، اپوزیشن کا کیا کردار، حکومت کا، الیکشن کمیشن کا، جوڈیشری کا، فوج پاکستان کا، سب کا، تو یہ سب پہلے سے طے شدہ ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ ہم اس کو فالو نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو تو ہم ایک طرف رکھ دیں۔ باقی یہ کہ کون سا الیکشن کریڈیبل تھا نہیں تھا، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ جو یہ الیکشن آپ کا ہوا ہے، اس کو تو خیر الیکشن کہنا ہی الیکشن کی توہین ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کروانی یا اس کے اوپر آپ نے ٹریبونلز پہ فیصلے نہیں آنے دینے، تو اس کے بعد صرف میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آئین پاکستان میں سے بھی اور اپنی قانون کی تمام کتابوں میں سے بھی جو الیکشن والا چیپٹر ہے وہ اس کو نکال کے باہر پھاڑ کے پھینک دیں۔ کیونکہ اگر آپ نے اس الیکشن کو کریڈیبل کہنا ہے اور اگر آپ نے اس الیکشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو پھر اس کے بعد کبھی وہ کہتے ہیں کوئی وقت جو ہے نا قبولیت کا بھی ہوتا ہے، تو چلیے تو جیسے بھی الیکشن ہو رہے ہیں نہیں یہ وہی ہے کل جس کو کی وہ طرف آپ کہیں اشارہ سمینہ کریں۔ رمضان نے منصور علی خان کے شو میں بیٹھ کے کہا تھا الیکشن تسی کاٹ ہی دیو، ارے میری بات تو ہم نے نکال ہی دیا۔ نہیں تو الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سمینہ بہت الیکشن نہیں ہوں گے تو وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے بھائی، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پھر بھی دیکھیں وہ پھر بھی یہی اتنا ہوگا، آسان نہیں صرف ہوتا، فیسز سامنے ہیں، ورنہ کوئی تبدیلی ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی اب الیکشن ہو گئے تو بڑی کوئی ڈیموکریسی آ گئی ہے ملک میں۔ آپ کو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے آپ کے ملک میں، آپ کے الیکشن ہوئے ضرور ہیں، یہ 2018 میں بھی نہیں تھی، بٹھانے کے لیے۔ یہ 2018 میں بھی نہیں تھی۔ دیکھیے فرق پتہ ہے کیا ہے منصور؟ فرق اتنا سا ہے کہ آپ یہ آدھا کپ چائے ہے یا آدھا کپ پانی ہے، اس میں میں 2-4 قطرے ڈال دوں پانی کے اور چائے کو مکس کر لوں، یا پھر میں پورا جگ آ کے اس میں انڈیل دوں، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ تھوڑے دودھ میں آپ پانی ملا لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے پانی میں اتنا سا دودھ ملا دیا ہے، تو یہ آپ نے کر کے الیکشن ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ابھی نجم صاحب بات کر رہے تھے کہ جی یہ الیکشن اس طرح ہوتے رہتے ہیں، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ کون سے 2018 میں کوئی 5 حلقے مجھے آپ بتا دیں کہ جن میں فارم 45 اور 47 کا رزلٹ کا کوئی ایشو تھا، کوئی 5 حلقے مجھے بتا دیں۔ نہیں 35 پنکچر چھوڑیں، 2018 میں آپ نے 2018 کی بات کی نا، مجھے 5 حلقے بتا دو، میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی کہ 2013 میں، نہیں 2018 کا تو ڈپٹی اسپیکر یار ہی میں نے وہاں سے ان سے آیا، پوچھا ہے، میں نے ان سے پوچھا ہی کہ میں نہیں جواب دے سکتا۔ یہ آرگیومنٹ انہوں نے بلڈ کیا تھا نا منصور۔ دیکھیں آپ جو قاسم سوری صاحب کا کہہ رہے ہیں وہ کا کیس آج تک چل رہا ہے، وہ 45-47 کا کیس نہیں ہے، میرا سوال آپ نے نہیں سنا، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ فارم 45 جنوبی پنجاب اٹھا کے آپ لے گئے تھے۔ ارے بابا سنیں، بزدار کہاں سے آیا تھا؟ مجھے بتائیں بزدار کہاں سے آیا؟ ایکچولی وہ یہ کہہ رہی ہے، ایک منٹ بات کرنے بزدار کہاں سے مجھے آیا؟ آپ کیجئے 2018 میں یہ ہوا تھا، منصور جیتا، نجم جیتا، فہد جیتا، میں جیتی، تو بتایا گیا کہ فہد آپ جا کے سمینہ کے ساتھ مل جائیں، منصور آپ بھی سمینہ کے ساتھ مل جائیں۔ اچھا یہ کہا گیا تھا، یعنی ہاں تو یہ تو ہے، جیتے ہوئے لوگوں کو آپ نے ملا دیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہارے ہوئے لوگوں کو ملا دیا، یہ پرابلم ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اس وقت کسی ہارے ہوئے کو جتایا نہیں گیا تھا، جیتے ہوئے تو تھے، اس وقت ہارے ہوئے کو جتایا نہیں گیا تھا، نہیں اس وقت بھی جتایا گیا تھا۔ آپ مجھے 5 حلقے صرف وہ بتا دیں 2018 کے جس میں فارم 45 اور 47 کے رزلٹ میں فرق ہو۔ میں آپ کو بھی گن کے بتا دیتی ہوں، سلمان اکرم راجہ 1 لاکھ ووٹوں سے جیتے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسلام آباد کے 3 حلقے جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، میں آپ کو، آپ نے خود 130 آپ نے NA130 کا خود کیا ہے نا، آپ نے فارم 45 دیکھے، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کراچی کے 18 حلقے کس طرح سے انہوں نے ایم کیو ایم کی جھولی میں ڈالے، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ لاہور میں کون کون سی سیٹیں ہیں جو انہوں نے اٹھا کے جھولی میں ڈالی ہیں، اور سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ کی جو سیٹ ہے وہ انہوں نے کس طرح، ابھی یہ ٹپس میں ہیں باتیں بھائی، تو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جی 2018 اور 2024 کا جو ہے وہ کوئی کمپیریزن ہے؟ آپ نے یہ ضرور کیا کہ اتحاد بنائے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں ایک بات کہوں کہ کم از کم وہ جیتے ہوئے تو تھے بھائی، اس دفعہ تو آپ نے ہارے ہوئے کو مسلط کیا ہے، یہ پرابلم ہے۔